اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ احسان کیا، ایمان والوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا۔ اور میں آپ کو ایک احسان کی باتیں میں، احسان بڑی چیز کا جتلایا جاتا ہے، چھوٹی چیز کا۔ اس لیے اس امت کو اللہ نے بہت ساری انعامات دیے، لیکن اللہ نے کسی احسان کو نہیں ذکر کیا، نہیں جتلایا۔ بنی اسرائیل کے اللہ پاک نے ایک ایک اپنے احسان کو قرآن کریم کے اندر ان کو جتلایا کہ وادی تیہ میں ہم نے تمہیں من و سلوہ دیا، اور فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی۔ جگہ جگہ پہ اللہ پاک ان کو ان کے احسانات، اپنے احسانات جتلا رہا ہے کہ تم اتنے ہٹ درم ہو، اتنے بے شرم ہو، میں نے تم پر اتنے احسان کیے اور تم اس کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اس امت کے اوپر اپنا کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور حضور جیسے نبی اللہ نے اس امت کو دیا، اللہ نے اس کو بطور احسان جتلایا کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں، إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور فرمایا کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اور دیکھا جائے کہ ہم کیسے کھلی گمراہی میں تھے، اپنی آباؤ، میں خود، آپ بھی دیکھو تو صحیح، اپنی آباؤ، اپنی بڑوں داداؤں سے نسل کو، اپنی جو ہے نا وہ خاندان کی ہسٹری کو پڑھ لے تو ہم کیا تھے؟ اسلام سے خارج تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کان جو ہی پیدا ہوئے، ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت، تو یہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں۔ لیکن اس احسان کا ہم صلہ کیا دے رہے ہیں؟ جس نبی کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ سے بچائیں گے، آج مسلمان اس نبی کی پاکیزہ سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، آج مسلمان اسی کی پاکیزہ زندگی سے دور بھاگ رہا ہے۔ آج مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آج اس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے عیب سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے ذلت اور رسوائی کے اسباب سمجھ رہے ہیں، جس کے حالانکہ جس کے اندر اللہ پاک نے عزت کا اسباب رکھا، عزت کے نقشے رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ پاک نے جس کے اندر راز رکھا ہے، اور آج ہم اس کو ذلت کا اسباب سمجھ رہے، ہم اس کو ذلت کی چیز سمجھ رہے۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے کہ اللہ نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں اسلام میں داخل کیا، تمہیں ایمان سے نوازا، اور آج ایمان سے نوازنے کے باوجود، اسلام میں داخل ہونے کے باوجود، آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور اپنے نبی کی پاکیزہ اور مبارک سنتوں کو ذبح کر رہا ہے۔ کیا بچے گا ہمارے لیے؟ کیا ہے حضور کے بغیر کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہے؟ ایک ہی تو ہمارے پاس، ایک ہی تو آسرا ہے، ایک ہی تو سہارا ہے، بے سہارا ہے ہمیں ایک ہی سہارا ملے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہوگی، وہ آپ کی دعا ہوگی، اور وہ آپ کا اللہ کے سامنے التجا ہوگا، وہ آپ کا اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے گڑ گڑانا اور مانگنا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز بچنے کا نہیں۔ لیکن ہم اس کا الٹ یہ صلہ دے رہے ہیں۔